ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاشی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گھرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم۔ قسط نمبر 5۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، ساتھ چلتے ہوئے زائرہ نے حریرہ سے کہا، جس پر حریرہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ گل چل رہے ہیں نا، وہیں جا کر کھا لیں گے۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ تم جان لو اچھی طرح سے، مجھے ابھی ہی کھانا کھانا ہے۔ کہاں سے کھاؤ گی کھانا؟ میرے پاس تو پیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ حریرہ اپنے دونوں جیب ٹٹولتے ہوئے بولا، اگر تمہارے پاس ہیں تو کھا لو جا کر، اور ساتھ میں مجھے بھی کھلا دینا۔ زائرہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ بھوک کی وجہ سے اپنے گرگرتے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رہی سہی انرجی بھی اس کم بخت قیام نے ویسٹ کر دی۔ بولتے بولتے اچانک ہی سامنے اس کی نظر اٹھی، جہاں ایک شاندار سے گھر میں باراتی جا رہے تھے۔ گھر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، شاید اس گھر میں شادی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک خیال کندہ آئیڈیا۔ زائرہ نے چٹکی بجائی، میرے پاس نا ایک آئیڈیا ہے جسے ہم مفت میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ حریرہ نے اسے دیکھا، میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تمہارا یہ آئیڈیا کیسا ہوگا۔ ایک بار تمہارا یہ آئیڈیا ٹرائی کر چکا ہوں۔ ارے یار، یہ اس سے بھی بہت اچھا اور زبردست آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حریرہ نے پوچھ لیا۔ ادھر لاؤ کان۔ زائرہ نے اپنا آئیڈیا اس کے گوشے گزار کیا۔ دیکھو نا، ہم اس مناسبت سے ڈریسنگ بھی اچھی کی ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اس کا پلان سن کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو گیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ کہیں تم نے پی تو نہیں رکھی؟ کیوں، اس میں کیا ہے؟ وہاں سب لوگ کھانا کھائیں گے تو میں ایسے ہم بھی چھپ چھپا کر وہاں داخل ہو جائیں گے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد موقع دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ وہ شادی کا کھانا ہے، نہ کہ کسی کی خیرات کا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں جانتا تھا تمہارے خرافاتی دماغ میں ایسے ہی آئیڈیاز آئیں گے۔ تم جانتی بھی ہو اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ ارے فکر کیوں کرتے ہو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ سوچ لو پھر بھی، ایسا نہ ہو کہ پکڑے جانے کی صورت میں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہاں، زائرہ بدمزہ ہو کر بولی، انسان کی اگر شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کر لیا کرے۔ اب چلنا ہے تو چلو، ورنہ باہر بھی جاؤ۔ یہ کہتی زائرہ آگے بڑھ گئی۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج اس طرح چوری کر کے کھانا نہیں کھایا۔ مجھے بہت عجیب اور برا محسوس ہو رہا ہے اس طرح سے چوری کر کے کھانا کھانے سے۔ ساتھ چلتے ہوئے حریرہ نے زائرہ سے کہا۔ اس کی بات سنتی زائرہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں تو جیسے ہر روز چوری کر کے یا پھر بھیک مانگ کے کھانا کھاتی ہوں۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اب اپنا منہ بند رکھو۔ زائرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ چلنا ہے تو چلو، ورنہ گھر کا راستہ وہ رہا۔ یہ کہتی زائرہ آگے بڑھ گئی۔ مجبوراً حریرہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ گھر کے سامنے رک کر حریرہ پھر سے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اب بھی وقت ہے، سوچ لو مون، اگر کھانے کے چکر میں ہم پکڑے گئے تو مفت میں بدنامی کے ساتھ ساتھ کہیں مار بھی نہ پڑ جائے۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس پلان بی ہے، اگر پلان اے فیل ہو گیا تو اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر بہت ہی بڑا اور شاندار تھا۔ گھر کے بڑے سے لان میں ہی یہ تقریب رکھی گئی تھی۔ باقی براتیوں کے ساتھ وہ دونوں بھی ان کے بیچوں بیچ گھس کر اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا بھی استقبال ہو گیا تھا۔ چلو کہیں چل کر بیٹھتے ہیں جب تک کہ کھانا نہیں کھل جاتا۔ اب وہ اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک کونے میں بلا کر انہیں جگہ مل ہی گئی، جہاں میز کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب زائرہ انتظار میں تھی کہ کب کھانا کھلتا ہے۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، البتہ حریرہ وہاں موجود خوبصورت لڑکیوں کو تاڑنے میں مصروف تھا۔ اسے یوں لڑکیوں کو تاڑتے دیکھ کر زائرہ نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا، او بچوں، اپنی اوقات میں رہو، یہ تمہارے بے بس کی نہیں ہیں، پہلے اپنا سٹینڈرڈ دیکھو پھر انہیں۔ اس کی بات سن کر وہ بدمزہ ہوا اور اپنا منہ بنا کر اب ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانا کھل گیا اور موقع دیکھتے ہی زائرہ بھی بہت سارا کھانا لے آئی۔ اب وہ دونوں سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ جس طرح سے کھا رہے تھے، اس وجہ سے وہ پہلے دولہا اور پھر دلہن والوں کی نگاہوں میں آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت کچھ خلاص کر چکے تھے۔ مزہ آ گیا۔ زائرہ نے بڑی سی ڈکار لی اور کوک کی بوتل منہ سے لگا لی۔ حریرہ نے اس کی ڈکار والی حرکت پر منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تبھی دولہا کے والد اور بھائی ان کی طرف آئے۔
انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر حریرہ نے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس کی۔ اس نے جلدی سے چکن لیگ پیس سے برابر انصاف کرتی زائرہ کو کوہنی دے ماری۔ کیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ وہ دیکھو، حریرہ نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ مر گئے، ہماری تو بینڈیج گئی۔ زائرہ نے چکن لیگ پیس واپس پلیٹ میں رکھی اور اب وہ ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی جو ان کے سر پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ جی سر، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ زائرہ نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے تو ہم آپ کو نہیں جانتے، دولہے کے بھائی نے زائرہ کو سرتا پر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، وہ ہم دراصل دلہن والوں کی طرف سے ہیں، میں دلہن کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ زائرہ نے ایک اور جھوٹ بڑی صاف گوئی سے بول دیا۔ دلہن کی فرینڈ؟ جی، دلہن کی فرینڈ، لیکن دلہن کی ساری فرینڈز تو ان کے ساتھ وہاں اسٹیج پر موجود ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے بھوک لگی تھی تو کھانا کھانے یہاں چلے آئی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ جا کر دلہن سے ہی پوچھ لیں، زائرہ نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دولہے کے بھائیوں نے باپ سے کچھ کہا جو بغور زائرہ کا جائزہ لے رہے تھے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس سارے عمل میں حریرہ بیچارے کا خون خشک ہو گیا تھا۔ دیکھا کیسے میں نے بات سنبھالی؟ تم بس ایویں ہی ڈر رہے تھے، تم ابھی زائرہ کو اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو۔ زائرہ اپنا فرضی کالر جھاڑتے ہوئے انتہائی فخر سے بولی۔ چلو جلدی سے یہ سب فنش کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم پھر سے کسی کی نگاہوں میں آ جائیں۔ یہاں سے 9 دو 11 ہو جاتے ہیں۔ دور کھڑے دلہا کے والد اور بھائی ان دونوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت دلہن کے والد اور بھائی بھی آ گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے پوری بات بتا دی۔ دلہن کے والد اور بھائی نے انہیں نہ پہچانا اور ان سے بات چیت کرنے ان کی طرف بڑھ گئے۔ ساتھ میں دلہا کے والد اور بھائی بھی تھے۔ مر گئے یار، حریرہ نے ہاتھ میں پکڑی چکن لیگ پیس واپس پلیٹ میں رکھ دی۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ جلوس کی شکل میں ادھر ہی آ رہے تھے، ہم تو بری طرح سے پھنس گئے۔ کیا؟ زائرہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اوہ نو، ہم تو پکڑے گئے۔ ان لوگوں کی شکل دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ اچھے آثار ہیں، شاید ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ اب کیا کریں؟ حریرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ زائرہ نے اسے اپنے پلان بی سے آگاہ کیا کہ اگر وہ پکڑے گئے تو انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ سب ان کے پاس چلے آئے تھے۔ زائرہ نے حریرہ کو الرٹ رہنے کا اشارہ کیا، جس پر حریرہ نے سر اثبات میں ہلایا۔ اب دلہن کے والد ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کا تعارف؟ جی، میں دلہن کی فرینڈ ہوں۔ سدرا کی فرینڈ؟ وہ حیران ہوئے۔ لیکن میں تو سدرا کی تمام فرینڈز کو جانتا ہوں۔ نہیں، میں اسی کی ہی فرینڈ ہوں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو سدرا کے پاس چل کر ہی اس بات کو معلوم کر لیتے ہیں کہ آیا تم سچ کہہ رہی ہو یا پھر جھوٹ۔ دلہن کے بھائی نے سارے رنگ میں بنگ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر زائرہ گھبرا گئی۔ مر گئے اب تو یار، زائرہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ ہاں شور کیوں نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ چلیں۔ وہ سب آگے کو بڑھے تو زائرہ نے حریرہ کو اشارہ کیا۔ دونوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چکن لیگ پیس اٹھا لیے۔ ان کے آگے بڑھتے ہی زائرہ نے حریرہ سے کہا، 3 2 1، جانی بچانی ہے تو بھاگو یہاں سے۔ اور پھر وہ دونوں ہاتھ میں چکن لیگ پیس پکڑے وہاں سے بھاگے۔ ارے وہ تو بھاگنے لگے ہیں، دلہن کا بھائی ان دونوں کو بھاگتے دیکھ کر چلایا۔ پکڑو انہیں سیکیورٹی۔ ان کے بھاگنے سے وہ سبھی کی نگاہوں میں آ گئے تھے۔ وہ دونوں براتیوں کو دھکا دیتے وہاں سے نکل بھاگے۔ اب منظر یوں تھا، ان دونوں کے ہاتھوں میں چکن لیگ پیس تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ بہت دور آ کر اب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے چکن پیس کھا رہے تھے۔ زائرہ ہانپتے ہوئے بولی، مرتے مرتے بچے ہیں آج، اس پیٹ نے تو آج ناک ہی کٹوا دینی تھی، لیکن شکر خدا کا کہ میرے پلان بی نے کام کر دکھایا۔ ویسے میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے جب میں نے چوری کر کے کھانا کھایا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ حریرہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ زائرہ اس کی بات سن کر بکر کر بولی، میں تو جیسے ہر روز صبح شام چوری چکاری اور ڈاکے ڈالتی ہوں نا۔ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا، تمہاری بات کا یہی مطلب تھا۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے کہ تم نے کبھی چوری کی ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم تو سیٹھ کے بچے ہو نا، یا پھر کسی بہت بڑے امیر کبیر شخص کے بیٹے۔ زائرہ اس پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولی، نکی کا تو آج کل زمانہ ہی نہیں رہا ہوں۔ زائرہ کو منہ بناتے دیکھ کر حریرہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں انہیں بس ایک بات کہہ رہا تھا۔ خیر ویسے سچی بات بتاؤں، یہ میرا پہلی بار تھا، لیکن سچ پوچھو تو میں نے آج بہت انجوائے کیا تمہارے ساتھ، ہے نا؟ اس کی بات سنتی زائرہ خوش ہو کر بولی، مجھے پتا تھا، دیکھ لو میرا کمال، زائرہ میں اور بہت سارے گفٹس ہیں، تم نے ابھی اسے صحیح سے جانا ہی کہاں ہے۔ میرے ساتھ رہو گے نا تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے، میں بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی ہوں۔ حریرہ مسکرایا، ہاں یہ تو میں جان ہی چکا ہوں۔ وہ مزے سے چکن پیس کھانے لگی اور حریرہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ دن بدن اسے چونکاتی تھی، وہ اسے بہت اچھی طرح سے جان چکا تھا، یہ بھی کہ وہ دل کی بالکل بھی بری نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھنے اور دیکھنے کو ملتا تھا، اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہر بار ہی اس مومنٹ کو انجوائے کرتا تھا۔ اپنی زندگی اچانک سے اسے بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، وہ بھی زائرہ کے سنگ رہتے ہوئے۔
جب وہ دونوں کچھ وقت گزار کر واپس فلیٹ آئے تو سیدھا آنٹی کے پاس چلے آئے۔ اس وقت وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ ان دونوں نے محسوس کیا آج آنٹی کچھ پریشان سی معلوم ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے پوچھا بھی لیکن آنٹی نے بات ڈال دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا سر درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آنٹی کو ایک لارج پیزا کا آرڈر ملا تھا، پیزا تیار تھا اور اب انہیں وہ ڈیلیور کرنے جا رہی تھی کہ اچانک ہی ان کا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی پونجا لگاتے ہریرا نے جلدی سے انہیں تھام لیا۔ پاس بیٹھی موبائل پر آئی ملیحہ کے میسج پڑھتی زائرہ بھی آنٹی کو یوں چکرا کر گرتے دیکھ کر فوراً سے ان کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا آنٹی، اب ٹھیک تو ہیں؟ ہریرا نے انہیں بہت احتیاط سے کرسی پر بٹھایا اور جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آیا۔ پانی پیتے ہوئے آنٹی نے ایک نگاہ اپنے دائیں پر کھڑے ان دونوں پر ڈالی جو پریشان کھڑے تھے۔ آنٹی گلاس ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے بولی، تم لوگ تو پریشان ہی ہو گئے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا کام زیادہ ہو گیا تو سر چکرا گیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم دونوں پریشان نہ ہو۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کچن میں یوں خوار ہونے کی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ زائرہ خفا ہوتے ہوئے بولی، آج ایک بڑا آرڈر ملا تھا تو اسی لیے سوچا کہ… آنٹی کی پوری بات سنے بغیر ہی زائرہ بول پڑی، آپ کو اتنا زیادہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا، آج سے میں کما کر لاؤں گی، آپ بس آرام کریں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے آپ کو یوں اتنا زیادہ کام کرتے دیکھ کر۔ اپنے لیے اسے یوں پریشان دیکھ کر آنٹی مسکرا دی، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا چھوڑیں، مجھے بتائیں یہ کہاں ڈیلیور کرنا ہے، میں کر دیتی ہوں، اور آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے میں آپ کا ہر کام کروں گی۔ آپ کو جو چیز بھی لینی ہو یا کہیں کوئی ڈیلیوری کرنی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں کر لوں گی۔ تو کیا اب تم راضی ہو میرے ہاں کام کرنے کے لیے؟ کیونکہ سیلری لیے بغیر تو میں تمہارا یہ احسان نہیں لوں گی۔ اگر تمہیں میرے ہاں یہ ڈیلیوری والی جاب کرنی ہے تو تمہیں مجھ سے سیلری بھی لینی ہوگی۔ کیا آنٹی آپ بنا یہ کیسی شرط ہوئی بھلا؟ یہ شرط نہیں بلکہ تمہاری محنت کی کمائی ہوگی۔ چلو اب جاؤ اور جلدی سے یہ ڈیلیور پہنچا دو۔ آؤ، اوکے کہاں دینی ہے؟ اس پر پتہ لکھا ہے، اوکے۔ اچھا سنو، زائرہ جانے لگی تو آنٹی نے اسے پکارا، جی؟ ہریرا کو ساتھ لے جاؤ۔ اسے کیوں؟ اسے آپ کے پاس رہنا چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارا اکیلے جانا سیف نہیں ہے۔ آنٹی مت بھولے کہ اکیلی زائرہ 100 لوگوں پر باری ہے۔ آنٹی مسکرا دی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی اسے ساتھ لیتی جاؤ۔ اچھا اب اتنا فورس کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہریرا آنٹی کو خیال رکھنے کا کہتا زائرہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ان دونوں کو ساتھ جاتے دیکھ کر آنٹی مسکرائی، تبھی اچانک سے اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ انہوں نے جلدی سے پاس رکھے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے چند ٹیشو نکالے اور ہونٹوں پر رکھ دیے۔ انہوں نے جو ہی ٹیشو نگاہوں کے سامنے کیے وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سفید ٹیشو پر خون کے دھبے تھے۔ ان کی 2-3 دنوں سے طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، لیکن انہوں نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا کیونکہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر چکرانے کے ساتھ انہیں معدے میں شدید درد بھی ہونے لگا اور پھر اچانک سے ان کے منہ سے خون آنے لگا۔ آج وہ دونوں میں سے کسی کو بھی بتائے بغیر ہاسپٹل آ گئی، تب انہیں ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ اسے اسٹمک کینسر ہے جو کہ اب لنگز تک پھیل چکا تھا اور اس کا یہ آخری سٹیج تھا۔ یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی اس کے لیے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے پاس صرف 2 سے 3 مہینے ہیں جینے کے لیے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اس لیے نہیں کہ انہیں اس بات کا افسوس اور دکھ تھا کہ ان کے پاس بس چند مہینے ہی بچے ہیں، بلکہ اس بات کا افسوس تھا کہ وہ زائرہ کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اس کا اس دنیا میں ان کے سوا اور تھا ہی کون؟ اور سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی کہ خیام جیسے دوگلے انسان کے ساتھ اس کا پالا پڑا تھا اور وہ اسے پسند کرتی تھی۔ آنٹی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے وہ زائرہ کا کوئی اچھا بندوبست کر جائیں، کیونکہ انہوں نے زائرہ کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں تھا بلکہ وہ دل سے اپنی بیٹی مانتی تھیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر فرحت آنٹی کے گالوں پر بہہ آئے۔ انہوں نے اچھی سے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور ٹیشو پیپر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے وہ آہستگی سے خود سے گویا ہوئی، کیا مجھے زائرہ یا پھر ہریرا کو اس بارے میں بتانا چاہیے؟ نہیں نہیں، وہ خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے بولی، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور زائرہ تو ہے ہی پاگل، کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے کسی اچھے اور محفوظ انسان کے ہاتھوں میں دے جاؤں، پھر میں بے فکر ہو کر مر سکتی ہوں۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئی ہریرا نے پوچھا، کس پر جانا ہے، رکشا یا پھر ٹیکسی پر؟ اتنا کرایہ ہے تمہارے پاس؟ زائرہ اسے دیکھ کر بولی۔ اچھا تو پھر کس پر جائیں گے؟ زائرہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میری بیسٹی ہے نا، وہ تمہیں وہاں پہنچائے گی۔ کون بیسٹی؟ ہریرا ناسمجھی سے بولا، آؤ میرے ساتھ دکھاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ایک کونے میں لے گئی اور کسی چیز پر سے ایک کپڑا ہٹایا۔ اس کپڑے کے نیچے ایک کھٹاڑا بائک کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ بائک ہے میری بیسٹی؟ یہ بائک کم کھٹاڑا بائک زیادہ لگ رہی ہے، تم نے کہیں سے کباڑ خانے سے تو نہیں لیا؟ ہریرا کی بات پر زائرہ نے اسے آنکھیں دکھائی، میری بیسٹی کی بےعزتی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟
جانتے بھی ہو کہ اس کا اور میرا ساتھ کتنے برسوں کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ حریرہ نے پوچھا۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ اچھا خیر چھوڑو، چلو چلتے ہیں۔ یہ چلتی بھی ہے کہ نہیں؟ ارے ایسی ویسی چلتی نہیں بلکہ دوڑتی ہے، ہوا میں ہوتی ہے۔ زائرہ اپنی کھٹاڑا بائک کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ چلائے گا کون؟ میں اور کون؟ تمہیں چلانی آتی بھی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ڈلیوری پہنچانے کے بجائے تم مجھے اوپر ہی پہنچا دو۔ حریرہ نے اپنے خوف کا اظہار کیا، جس پر زائرہ ہنسی۔ ارے میں ایک پروفیشنل بائک رائڈر ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، بہت کچھ آتا ہے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ ہاں، زائرہ نے ایک ہیلمٹ اسے پکڑایا اور دوسرا خود پہننے لگی۔ ہیلمٹ پہننے سے پہلے حریرہ سر آسمان کی طرف اٹھائے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہاری بائک رائڈنگ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے سوچا کہ مرنے سے پہلے کلمہ تو نصیب ہو۔ حد ہے ویسے۔ چلو پیچھے ہٹ جاؤ ڈرپوک کہیں کے۔ اور ہاں، پیزا کو اچھی طرح سے پکڑ کر رکھنا، کہیں گر ور نہ جائے۔ پیزے کی خیر ہے، میں ہی کہیں گر نہ جاؤں۔ حریرہ خود سے بڑبڑایا اور زائرہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ایک خوفناک اور بڑی آواز کے ساتھ بائک سٹارٹ ہوئی اور پھر زائرہ اسے گڑ کر سمجھ کر دوڑانے لگی۔ پیچھے بیٹھے حریرہ کی چیخیں بلند تھیں، اس کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ زائرہ اس کے خوف سے خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے بالآخر وہ اس لوکیشن پر پہنچ گئے جہاں سے پیزا کا آرڈر دیا گیا تھا۔ حریرہ نے سکون کی سانس خارج کی۔ بائک کو سائڈ پر روک کر زائرہ نیچے اتر گئی اور اس کے ساتھ حریرہ بھی۔ ہیلمٹ اتارتے ہوئے زائرہ نے سامنے بڑی شان و شوکت سے کھڑے سبحان پیلس کو دیکھا۔ واہ کتنا خوبصورت ہے یہ، دیکھو تو صحیح، زائرہ نے حریرہ سے کہا جو ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ ہاں بالکل، بہت زیادہ۔ سبحان پیلس کو دیکھتے ہوئے اچانک ہی حریرہ کو یوں لگا کہ جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے دیدے پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلی بار دیکھ رہے ہو کیا؟ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے اسے۔ ہاں حد ہے ویسے، کتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہو۔ یہ تم جب کہاں سے دیکھ لیا؟ یقیناً خواب میں ہی دیکھا ہوگا۔ زائرہ منہ بناتی اس کے ہاتھ سے پیزا لیتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے حریرہ نے ایک نگاہ پھر سے سبحان پیلس پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر وہ ہیلمٹ اتار کر اب اپنے بالوں کو انگلیوں کی پھولوں سے سیٹ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ زائرہ بیل بجاتی، اسی وقت ہی نوفل باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر جہاں نوفل حیران ہوا تھا وہیں زائرہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اسے یوں اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر نوفل کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ رنگ گئی۔ زائرہ اپنی کیفیت پر قابو پاتی یوں گویا ہوئی کہ جیسے وہ اسے پہلی بار مل رہی ہے۔ سر آپ نے پیزے کا آرڈر دیا تھا؟ جی جی بالکل، یہ رہا آپ کا پیزا۔ نوفل نے اس کے ہاتھ سے پیزا ڈبہ لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم ڈلیوری گرل کا بھی کام کرتی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ وہ حیران تھا کہ ایک اکیلی لڑکی اور کتنی جگہوں پر کام کرتی ہے، وہ بھی صرف پیسوں کی خاطر۔ اسے سچ میں بہت برا لگا تھا۔ نوفل کی نگاہ اچانک ہی حریرہ کی طرف اٹھی تھی جو دوسری طرف چہرہ کیے اپنے بال سنوارنے میں مصروف تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا بھائی ہے، زائرہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ اور کیا کیا پوچھو گے؟ پورا بیک گراؤنڈ ہی پوچھو گے کیا؟ اب پیسے بھی دے دو۔ نوفل شاید اس کا چہرہ پا چکا تھا، اس نے والٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ 2000۔ اوکے، نوفل نے پیمنٹ کی۔ پیسے لیتے ہوئے زائرہ نے انتہائی ادب سے کہا، آرڈر کرنے کے لیے شکریہ سر، اپنا کھانا انجوائے کریں، گڈ بائے۔ یہ کہتے زائرہ پیسے لے کر حریرہ کے پاس آ گئی جو ہیلمٹ پہن رہا تھا۔ زائرہ نے پیسوں کا پنکھا بنایا اور اسے خود کو ہوا دینے لگی۔ واہ کتنی خوشبودار اور ٹھنڈک ہوا ہے پیسوں کی۔ تم بھی پیسوں کی ہوا کھاؤ گے؟ یہ لو کھاؤ، یہ لو، زائرہ ہنستے ہوئے بولی۔ حریرہ نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ دور کھڑا نوفل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا لیکن پھر بھی وہ جیلسی فیل کر رہا تھا۔ زائرہ نے پیسے جیب میں رکھے اور ہیلمٹ پہنتے ہوئے حریرہ سے بولی، اپنے یہ لمبے بال کٹواؤ، سبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، انہیں شک پڑتا ہے کہ شاید تم میری بہن ہو۔ اب یہ لڑکا بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ تم میرے کیا لگتے ہو۔ وہ بھی شاید لمبے بالوں کی وجہ سے تمہیں میری بہن ہی سمجھ رہا تھا، کہیں کسی دن کوئی لڑکا تمہیں لڑکی سمجھ کر پرپوز نہ کر دے۔ الرٹ رہو۔ اس کی بات سن کر حریرہ نے منہ بنایا۔ اسی وقت بائک پر بیٹھتے ہوئے حریرہ کی نگاہ نوفل سبحان کی طرف اٹھی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے اس شخص کو کہیں تو دیکھا ہے لیکن کہاں، یہی اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ زائرہ نے بائک سٹارٹ کی اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زائرہ کو بائک چلاتے دیکھ کر نوفل مسکرا دیا، یہ لڑکی اور کیا کچھ کرتی ہے، یہ تو مجھے دن بدن چکاتی جا رہی ہے۔ وقت ریسٹورنٹ، پیزے کے ڈبے پر لکھے اس ریسٹورنٹ کا نام اس نے زیر لب دہرایا۔ تو تم اس ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہو؟ لگتا ہے ہماری قسمت ہم دونوں کو ملانا چاہتی ہے، اس لیے تو ہر دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ تم میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہو۔ اب تو مجھے تمہیں ڈھونڈنا ہی پڑے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر تم میرے نصیب میں ہوئی تو قسمت تمہیں کہیں سے بھی نکال کر میرے پاس لا کھڑے کرے گی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔
کہ آج اس نے پیزا منگوایا تھا تاکہ نانو کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزار سکے۔ ویسے بھی اس وقت وہ بہت بیمار تھی اور انہیں کسی کے سہارے اور پیار کی ضرورت تھی۔ نانو نے اسے فہیر کا سب کچھ دے دیا تھا، اب اتنا تو نوفل کر ہی سکتا تھا، اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ان کے لیے نکال سکے۔ آنٹی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ظاہرہ نے حریرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ خیام والے واقعے کا آنٹی سے بالکل بھی ذکر نہ کرے، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ خود ہی کسی دن موقع دے کر ان سے اس بارے میں بات کرے گی۔ ظاہرہ کو اس وقت حیرت ہوئی تھی جب وہ ڈیکوریشن کے لیے سبحان پیلس آئی تھی۔ اوہ، یہ تو وہی ہے جب میں کل یہاں ڈیلیوری پہنچانے آئی تھی۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی۔ برتھ ڈے کی سیلیبریشن لان میں ہی رکھی تھی، اس لیے انہیں لان کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرنا تھا۔ اس وقت سبحان پیلس میں ریحانہ سبحان کے سوا اور کوئی بھی نہ تھا۔ ریحانہ سبحان بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ نوفل ایک ضروری فائل کمرے میں بھول گیا تھا جس کی وجہ سے اسے آفس سے واپس سبحان پیلس آنا پڑا تھا۔ وہ موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، تبھی اس کی باتوں میں اسی لڑکی کی آواز گونجی۔ وہ کسی لڑکی سے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے نا ندا، نہ مجھے بہت ریڈ روز پسند ہے اور میری خواہش ہے کہ جب کوئی مجھے پرپوز کرے تو ریڈ روز دے کر کرے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی تھی، لیکن دوسری طرف سے اس کی ہیلپر ندا نے اسے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ نوفل نے اپنا سر جھٹکا۔ لگتا ہے کہ میں نے اس ڈیلیوری گرل کو اپنے حواسوں پر بہت بری طرح سے سوار کر لیا ہے، اس لیے تو اب وہ مجھے ہر جگہ اور ہر طرف دکھائی اور سنائی دینے لگی ہے۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ سب نے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لی تھی۔ ظاہرہ نے دیکھا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو موقع دے کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس پیلس کو دیکھ لیا جائے۔ وہ سب کی نگاہوں سے بچتی بچاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ واہ، کتنا شاندار ہے یہ پیلس! آگ کاش یہ سب میرا ہوتا، لیکن میری ایسی قسمت کہاں! وہ منہ بناتی سامنے والے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ واہ، کتنا بڑا اور شاندار بیڈ روم ہے! ہمارے فلیٹ کے 3 روم کو ملا کر ان امیروں کا ایک بیڈ روم بنتا ہے۔ کتنے قسمت والے ہیں یہ امیر لوگ! ظاہرہ روم کا جائزہ لے رہی تھی، ہر چیز بڑی نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ ظاہرہ اس بیڈ روم کے مالک کی نفاست سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ چلتے ہوئے اس کی نگاہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک تصویر پر پڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ تصویر اٹھا لی۔ یہ تصویر فہیر سبحان کی تھی، جہاں پر وہ کوٹ کندھے پر ڈالے ایفل ٹاور کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے ظاہرہ خود سے بولی، یہ لڑکا کہیں دیکھا دیکھا سا کیوں لگ رہا ہے؟ کہیں تو اسے دیکھا ہے، لیکن کہاں؟ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آیا، تو وہ واپس تصویر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، جو بھی ہو میری بلا سے، میں کیوں اپنا دماغ کھپا رہی ہوں؟ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر وہاں رکھی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ واہ، یہ سب تو بہت ایکسپینسو ہیں۔ سامنے رکھے بہت سے پرفیومز میں سے وہ ایک شیشی اٹھا کر اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے بولی، واہ، کتنی اچھی خوشبو ہے اس کی۔ اس نے وہ شیشی واپس رکھی۔ ابھی اس نے دوسرے پرفیوم کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ پاس رکھی پرفیوم کی شیشی پر لگا۔ ظاہرہ نے اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی اور وہ پرفیوم کی مہنگی بوتل اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے نیچے فرش پر چکنا چور ہو گئی۔ اوہ، مر گئی ظاہرہ تم! اب کیا کروں؟ شیشی کے ٹوٹتے ہی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے دروازے کی طرف خوف سے دیکھا۔ اب میری خیر نہیں، کیا کروں کیا کروں؟ وہ پریشانی سے سر تھام کر سوچنے لگی۔ ہاں، اسے جلدی سے صاف کرتی ہوں، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چل جائے اور میری واٹ لگ جائے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے نوفل کو فہیر کے روم میں سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ چونکا تھا کہ آخر فہیر کے روم میں کون ہے، کیونکہ فہیر کے مرنے کے بعد آج تک کوئی بھی اس کے روم میں نہیں گیا تھا، ماں سوائے نوفل کے، جو ایک بار ہی گیا تھا، کیونکہ ریحانہ سبحان نے فہیر کے روم میں ہر کسی کا داخلہ ممنوع قرار دیا تھا۔ نوفل فہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی کے قدموں کی آواز سن کر ظاہرہ خوفزدہ ہو گئی۔ کوئی ادھر آ رہا ہے؟ اب تو میں پکا مر گئی۔ کیا کروں کیا کروں؟ ہاں، چھپ جاتی ہوں۔ ظاہرہ چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگی جہاں پر وہ چھپ سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتی، کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ظاہرہ نے جلدی سے خود کو چھپانے کے لیے بیڈ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ منظر یوں تھا، ظاہرہ کا سر بیڈ کے نیچے تھا اور در باہر خود کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر رکھے تھے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس نے بھی اس کے نیچے سے ہی کسی کے بلیک شوز دیکھے تھے، یقیناً یہ کوئی آدمی تھا۔ نوفل نے کمرے میں داخل ہو کر ارد گرد نگاہ دہرائی، لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ جانے کو پلٹا۔ ظاہرہ اس کے جانے پر خوش ہو گئی، شکر خدا کا، لیکن وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اب اسے کیا ہوا؟ یہ رک کیوں گیا؟ ارے بھائی جاؤ نا، جا کیوں نہیں رہے؟ ظاہرہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اب وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ کمرے میں پھیلی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر چکا تھا۔
मर गई अब तो यकीनन अब मेरी खैर नहीं। वो इसी तरफ ही आ रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर वो रुक गया था। उसने नीचे परफ्यूम की शीशी के टूटे कांच को देखा और फिर उसकी निगाह बेड के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश करती किसी लड़की पर आकर रुकी थी, जो सर बेड के नीचे की अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर ये समझ रही थी कि उसने खुद को छुपा लिया है। नौफल को उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंसी भी आई थी और गुस्सा भी। वो आहिस्तगी से चलता हुआ उस तक आया और फिर पंजों के बल उसके पास बैठते हुए बोला, ओ मिस, छुपने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब निकलो बाहर और मुझे जवाब दो कि तुम यहाँ इस रूम में करने क्या आई थी? कहीं चोरी तो नहीं करने आई थी? ये अल्ज़ाम सुनते ही उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए और जो ही सर बाहर निकालने की कोशिश की, बेड से उसका सर बहुत ज़ोर से कर टकराया। आप उस सर को हाथों से पकड़े चलाई। नौफल ने भी अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा ली थी। शायद उसके सर पर ज़ोर की लगी थी। वो अपना सर मसलते हुए बाहर निकली। देखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। मैं यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं करने आई थी। तो फिर छुपी हुई क्यों थी? वो परफ्यूम की बोतल टूट गई थी। हालांकि मैंने उसे नहीं तोड़ा था, वो खुद ब खुद गिरकर टूट गई थी। मेरा यकीन करे, मैंने इसे नहीं तोड़ा। वो फर बोलती अपना चेहरा यूं ही नौफल के सामने किए उसे जहाँ देखकर नौफल हैरान रह गया था। डिलीवरी गर्ल, तुम यहाँ? वो दोनों ही अपनी जगह शाक थे। ज़ायरा जल्दी से सीधी होकर खड़ी हो गई। नौफल भी खड़ा हुआ था। तुम, मेरा मतलब है कि आप। ज़ायरा ने अपने अल्फाज की तौसीह की। नौफल ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसे पक्का यकीन हो गया था कि किस्मत उन दोनों को मिलाना चाहती थी। अब की बार उसका लबो लहजा बहुत बदला हुआ था। देखिए, मैंने इसे नहीं तोड़ा, मैं तो बस कमरा देख रही थी। अचानक से मेरा हाथ इससे टच हुआ और वो गिर गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये इतनी महंगी भी नहीं थी। हाँ, महंगी तो थी, लेकिन तुमसे ज़्यादा कोई चीज़ महंगी नहीं हो सकती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ये आपका रूम तो नहीं लग रहा। ज़ायरा साइड टेबल पर रखी फ़हीर की तस्वीर को देखते हुए बोली, हाँ, ये मेरे छोटे भाई का रूम था। था? था का क्या मतलब है? क्या अब नहीं है? नहीं, 3 महीने पहले एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। तो क्या आज रात इसी की बर्थडे सेलिब्रेट की जाने वाली है? हाँ, उस ज़ायरा को अफसोस हुआ था। फिर वो बात बदलते हुए बोली, अच्छा, मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो जो ही नीचे को झुकी, नौफल ने जल्दी से उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया था। वो उसे देखने लगी। क्या हुआ? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कांच हाथ में लग जाएगा। मैं मैट से कहकर साफ करवा दूंगा। नहीं, मैं कर लूँगी। मैंने कहा ना कि मैट कर लेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। नौफल ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। वैसे डिलीवरी के अलावा तुम ये भी काम करती हो क्या? हाँ, और भी बहुत से काम करती हूँ। अगर जब भी कोई काम करवाना हो तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं हर काम करती हूँ। वो खुश होकर बोली, हाँ, इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि तुम हर काम कर लेती हो। ज़ायरा मुस्कुराई। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाहर बहुत सारा काम करना है। ओके ओके। और हाँ, इन सब के लिए वंस अगेन थैंक्स। दरवाजे पर रुककर ज़ायरा उसका शुक्रिया अदा करती रूम से निकल गई। पीछे नौफल उसे सोचकर मुस्कुराया। डिलीवरी गर्ल, तुम बहुत क्यूट हो। अब तुमसे मुलाकात करना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। मैं जब जब तुमसे मिलता हूँ मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम मेरे मुस्कुराने की वजह हो। डिलीवरी गर्ल, तुम्हें अब इतने सारे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बना लूँगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। जारी है।